الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سنی دعوت اسلامی کا یہ 33واں اجتماع، جس کا دوسرا روز، جس میں آپ کی میری شرکت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع میں میری آپ کی سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ اس اجتماع میں بیان کیے گئے معلومات پر عمل کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے، بلکہ بہتر انسانی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ سے دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے جڑا ہوا ہو، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم انسان کو شخصی زندگی سنوارنے، خاندانی زندگی سنوارنے، محلے یا معاشرتی زندگی سنوارنے، ایک اچھے شہری بنانے اور ایک اچھے انسان بنانے کی جہاں تعلیم دیتا ہے، وہیں قرآن پاک پچھلی قوموں کی تاریخ کو بھی بیان کرتا ہے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ، پچھلی باتیں اس انسان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے جو انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ آگے اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے، وہ پچھلی تاریخ سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج کی ہماری زندگی موبائل کے ذریعے سے جن ریلوں میں کھپا دی جا رہی ہے، انسان نہ اپنے ماضی کو یاد رکھ رہا ہے، نہ اپنے مستقبل کی کوئی فکر کر رہا ہے۔ ایسے دور میں انسانی زندگی کی ترقی اور کسی بھی انسان کا آگے بڑھنا بہت مشکل سا ہوتا جائے گا۔ پچھلی تاریخ کو یاد رکھنا انسان کو بہتر بناتا ہے۔ پچھلی زندگی کی واقعات کو سامنے رکھ کر مستقبل کو طے کرنا، یہ انسان کو بہتر بناتا ہے۔ آج ایجوکیشن کے معاملے میں ہو، یا تہذیب و تمدن کے معاملے میں، یا عقائد و نظریات کے معاملے میں، یا قوم کو ترقی دینے کے معاملے میں، ہم پچھلی تاریخ کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آگے اس کو کرنا کیا ہے۔ پہلے لوگ دادا دادی کے ذریعے سے کہانیاں سنتے تھے، رانی راجا کی کہانیاں سنتے تھے اور اس سے اپنی زندگی کا سبق لیتے تھے۔ پڑھے لکھے لوگ علماء میں خصوصاً شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایتیں سنتے تھے، اس سے اپنی زندگی کا منہج طے کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی تاریخوں کو بیان فرمایا۔ وہ قرآن جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا مصدق لما معاکم، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ قرآن جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزہ رکھو، یہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ تمہارے لیے کوئی مصیبت یا ابتلا کا سامان ہے، بلکہ پچھلی قوموں میں بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو پچھلی تاریخ کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو مقرر فرمایا۔ انسانی زندگی میں یہ بات نمایاں ہے کہ پیچھے کی تاریخ کو جس بندے کے پاس یاد دہانی رہتی ہے، وہ آگے کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ پیچھے ہونے والے واقعات میں نقصانات کو پہچان کر ان نقصانات سے بچ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ فیل ہم پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو پچھلے قوموں میں یہود اور نصارہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے پوچھے قوموں سے متعلق سوالات کیے تھے اور بھیجا تھا ایک وفد کو، کہو کہ پوچھے جا کر بتائیں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے پوری دنیا کا گشت کیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا راستہ لیا تھا۔ یہ پچھلی تاریخ کو جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف کا نزول ہوتا ہے۔ پھر آپ پیچھے قوم کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غار کا سہارا لیا تھا، وہ کون ذات تھی جنہوں نے دنیا کی سیر کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی پوری تاریخ کو بیان فرماتے ہیں۔ تاریخ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو اسکول یا کالج پڑھتے ہیں وہ ہسٹری سے بھاگتے ہیں، تاریخ کے سبجیکٹ سے دور نکلتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تاریخوں کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، آگے کیا ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے خشک موضوع ہوتا ہے، لیکن جو ہسٹری کو پسند کرتا ہے، تاریخ کو پسند کرتا ہے، ایک ایک تاریخی واقعات ایسے ذکر کرتا ہے کہ اپنی آنے والی زندگی میں اس کو رہنمائی بنا کر اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ تاریخ کو جاننا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ جس قوم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر امت کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ بہترین امت پچھلی امتوں کے مقابل کے ہے کہ پچھلی امتیں بھی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے وہ کام نہیں لیا جو کام اس امت محمدی کے سپرد اللہ نے فرمایا ہے۔ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آپ کو اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس امت مسلمہ کی سرخروئی اور سربلندی کیا ہے۔ ساری قوموں کی تاریخ پڑھتے ہیں، کسی قوم کو ترقی کرنے کے لیے 1000 سال لگے، کسی قوم کو ترقی کرنے کے لیے 500 سال لگے، کسی قوم کو ابھرنے کے لیے 200 سال 300 سال لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدی کو سنورنے اور ابھرنے کے لیے صرف 23 سال حضور کی زندگی عطا فرمائی۔ 23 سال میں یہ قوم ابھری، آج ایسے ابھری کہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ 1450 سال کی تاریخ میں اسلام کا یہ لہلہاتا چمن دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ دنیا کا کونا کسی نے نہیں دیکھا تھا ہوگا، لیکن اسلام ان کونوں تک بھی پہنچ چکا اور آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ تاریخ اسلام کو پڑھنے کے بعد کئی جہتیں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کی پچھلی تاریخ کو بحیثیت شخصیت پڑھنا چاہیے، اسلام کی تاریخ کو بحیثیت تمدن، بحیثیت تہذیب اور بحیثیت سائنس، ہر جہت سے اسلام کو اگر پڑھتے ہیں ہماری تاریخ کا روشن باب نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں دکن میں کہا جاتا ہے کوئی آدمی سست ہو، کوئی دیر سے سو کر اٹھتا ہو اور کام کرنے میں سستی جتاتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ نواب کی اولاد ہے کیا، نوابوں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ کیونکہ نوابوں کے واقعات مشہور ہیں کہ نواب وہ ہوتے تھے جو خود سے اپنی چپل بھی نہیں پہنتے تھے جب تک کوئی پہنانے والا خادم نہ ہو۔ تو ایسی تاریخ سامنے رکھ کر کسی کی اچھائی اور برائی کو سامنے ظاہر کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا تاکہ تاریخ اسلام سے جڑنے کی کوشش کریں۔ کچھ معروضات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام کی تاریخ سے ہمیں کتنی وابستگی ہونی چاہیے اور کتنا اس سے گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ تاریخ میں اسلام کے ہر عنصر کو، ہر شعبے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ تہذیب و تمدن کی بات کریں، عقیدے کی بات کریں، عمل کی ستھرائی کی بات کریں، تجارت و حرفت و صنعت کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، تو اسلام کی تاریخ کے روشن باب ہمیں بہت نمایاں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم میں تو کچھ کمال نہیں رکھا ہے، ہمارے اندر تو وہ خوبی نہیں ہے، لیکن جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب کے اندر ہر طرح کی کاملیت موجود ہے، ہر طرح کی ستھرائی اور پاکیزگی موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اچھائی کو اسلام سے جوڑ کر اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں۔
تاریخ میں ان باتوں کے شواہد موجود ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت اسلام لانے والوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہی تھی کہ من قبل لفی دلال مبین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے، انسانیت نام کی چیز ہم میں سے کھو چکی تھی، تہذیب تمدن کوئی چیز نہیں تھی، مرد اور عورت کے حقوق کے درمیان ہمیں کوئی تمیز معلوم نہیں تھی۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تو ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم جب تھے آپ نہیں تھے تو ہمارے سر کسی کے سامنے بھی جھکتے تھے، ہم کسی کو بھی بہت بڑا مان لیتے تھے، لیکن آپ تشریف لائے، اس سر کے مقام کو بیان کیا کہ یہ سر کہاں جھکنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے تہذیب و تمدن کے وہ جواہر پارے ہمیں سکھائے کہ آج ہم سب سے نمایاں ہیں۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف نہیں لائے تھے تو بالکل شر کا زمانہ تھا، برائی کا دورہ تھا، آپ تشریف لائے تو خیر آیا، بھلائی آئی، اچھائی آئی، کیا اس اچھائی اور بھلائی کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کے بعد بھی شر آئے گا، یعنی بھلائی کے بعد، خیر کے بعد شر آئے گا۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس برائی کے دور کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کے بعد خیر آئے گا، لیکن وہ خیر کدورت سے خالی نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ کمی آئی ہوئی ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے دور کی کہانی کو سامنے رکھ کر آنے والے دور کی کہانیوں کو بھی ظاہر فرمایا، تاکہ ایک امت جو عظیم امت ہے اس امت کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل تینوں موجود ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کی کہانیاں اتنی بیان فرمائی کہ کسی قوم، کسی مذہب میں اتنی واضح طور پر دلائل موجود نہیں ہیں کہ جنت کے نظارے کیا ہوں گے، جہنم کی کیفیت کیا ہوگی، مرنے کے بعد میدان محشر کی کیفیتیں کیا ہوں گی، زلزلے کیسے آئیں گے، دجال کا ظہور کیسے ہوگا، یاجوج ماجوج کیسے نکلیں گے، دابۃ الارض کہاں سے آئے گا، ایسی ساری کیفیتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عظیم تاریخیں آنے والے دور کی ہوں یا پچھلے دور کی ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بالکل بھی واضح اور ظاہر ہیں۔ فرق اب اتنا ہے کہ ہمیں نہ ماضی کی تاریخ یاد رہ رہی ہے اور نہ مستقبل کے واقعات پر ہمیں کوئی آشنائی ہے کہ ہم اس کو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ تاریخ اسلام سے واقفیت نہ ہونا ہمارے لیے سب سے بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص شاہین جیسا پرندہ جس کی خوبیوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ اپنا کاشانہ نہیں بناتا، وہ پہاڑوں کی اونچائی پر رہتا ہے، وہ بہت بڑی بلندیوں پر یعنی سفر کرتا ہے اور بڑی بلندیوں پر وہ اپنی پروازیں رکھتا ہے۔ شاہین کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ پہاڑوں اور چٹانوں پر اپنے مکان بنایا کرتا ہے۔ ایک شخص نے شاہین کے چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنے یہاں ایک پرندے کی طرح پرورش کرائی، چھوٹے کبوتر کوے کی طرح اس کی پرورش کی، اس کو کھلایا پلایا اور اس کو خوب بڑا کیا۔ جب شاہین پرندہ بہت بڑا ہوا تو اس کو پہاڑ کی اونچائی پر لے گیا اور پہاڑ کی اونچائی پر لے جا کر شاہین کو اڑنے کے لیے کہا، تو شاہین اس پرندے نے جہاں پرورش پائی تھی وہ بھول گیا تھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرے آبا و اجداد کون ہے۔ وہ اڑنا بھول گیا۔ وہ چھوٹے سے پرندوں کے درمیان رہ کر اس نے سمجھا کہ ان کی اڑان بھی چھوٹی ہے تو میری اڑان بھی چھوٹی ہے۔ اس اونچائی پر کھڑے ہو کر اس کو ڈر لگنے لگا کہ میں کہیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دوں۔ تو یہ اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس کو اپنی آبا و اجداد کی کہانیاں نہ معلوم، اپنی تاریخ نہ معلوم، وہ اپنی حیثیت اور اپنی وقار اور اپنی عزتوں کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس چھوٹے سے وقت میں اسلام کی تاریخ کو من جہت ہم کسی بھی جہت سے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اپیل بس یہی کروں گا، تاریخ اسلام کو پڑھیں۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ بات ہم پر واضح ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ کیا ہے۔ تاریخ اسلام پڑھنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نظام حکومت سے دنیا کو حیرت اور ششدر میں ڈال دیا تھا۔ آج دنیا ترقی کی ہوئی ہے، مختلف قسم کی حکومتیں بھی موجود ہیں، لیکن امن و امان قریب قریب ختم ہو چکا ہے۔ دنیا امن و امان کی تلاش میں ہے، اور میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دور حکومت میں انصاف کا بول بالا فرمایا تھا، وہ دور کی کہانی تھی جس کے متعلق کہا تھا کہ ایک مقام سے ایک خاتون
پرامن طریقے سے اپنے سفر کے لیے نکلے گی اور مکہ میں پہنچ جائے گی، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ نظارہ بھی ملا کہ خاتون بہت دور سے تنہا سفر کرتی ہے، نہ اسے اپنی جان کا کوئی خوف ہے، نہ اپنے مال کا کوئی خوف ہے، نہ اپنی عزتوں کا کوئی خوف ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے اور ان کے انصاف سے پورا پرامن ماحول ہوا تھا۔ آج بھی دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن اس پرامن ماحول میں سب کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی، امن و امان کا ماحول ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں ایئرپورٹ پہ جائیں تو 2-3 گھنٹے پہلے سارے سامانوں کی چیکنگ کرانی پڑتی ہے۔ اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ امن و امان کتنا باقی رہ گیا ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ سفر کرتے تھے، پرامن رہتے تھے۔ اسلام کی ان تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے روشن باب ہیں۔ تہذیب و تمدن کی بات کریں تو تہذیب و تمدن کا طور طریقہ یہ تھا کہ پہلے کے لوگ، انسان جو مالدار ہوتا تھا غریبوں کو کچلتا تھا، غریبوں کا استحصال کرتا تھا۔ اسلامی دور کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے تاریخ نے وہ ورق پلٹا کہ اس موقع پر غریب کیا امیر کیا ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے انسانیت جیسے اصول دیے ہیں تو ہمیں بھی انسانیت جیسے اصول دیے ہیں۔ یہ تاریخ کے اوراق پلٹے گئے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کی کہانیاں بڑی طویل ہیں، تہذیب کے معاملے میں ہو، تمدن کے معاملے میں ہو، کلچر کے معاملے میں ہو۔ عورتوں کو عزت دینے کی تاریخ اگر دیکھی جاتی ہے تو وہ عزت بھی وہ تاریخ ہے کہ اس سے پہلے اسلام کے سورج کے نمودار ہونے سے پہلے کہانی ایسی تھی کہ عورت کے لیے عزت و تطہیر کم تھی۔ جس طلاق کے متعلق ہم مسائل معلوم کرتے ہیں اس طلاق کی کہانی کیا ہے؟ طلاق اسلام نے 3 پر محدود کر دیا مرد کو کہ 3 ہی طلاق دے سکتے ہو، 3 کے بعد تم 4تھی طلاق کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کا پس منظر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عورت کو لوگ اتنی طلاقیں دیتے تھے کہ کوئی 1-1 ہزار تک طلاق دیتا تھا۔ کیفیت کیا تھی کہ صبح میں 1 طلاق دیتا، دوپہر میں 1 طلاق دیتا، شام میں 1 طلاق دیتا۔ عورت سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میں آج اس کے گھر میں ہوں یا نہیں ہوں، یا میرا گھر سے بورا بستریاں لپیٹ دیا جائے گا اور مجھے لا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ محدود طریقے سے نفسانی طور پر یعنی گھٹک رہی تھی اور یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں یہاں پرامن نہیں ہوں، اور مردوں کی زیادتی ایک طرف چلتی تھی۔ اسلام آیا تو مردوں کی زیادتی کو روکتے ہوئے عورت کی عزت اور عزت نفس کا خیال کیا کہ 3 طلاق دینے کا مرد کو اختیار ہے۔ اگر اس نے 4تھی طلاق دے دی یا تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد اب وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ اب عورتوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ مرد ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا، 3 طلاق دے گا تو میں باہر ہوں، اور 3 طلاق سے پہلے ہے تو میں اندر ہوں۔ یہ احساس اسلامی تاریخ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی عزت اور تطہیر، یا کلچر ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، ان ساری چیزوں میں اسلام نے کتنی تبدیلی لائی، اور یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے۔ اب پچھلی تاریخ کو اگر بندہ بھول جائے اور نئی تاریخ رقم کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ 3 طلاق دینا یہ زیادتی ہے، کہ 3 طلاق سے عورت کیسے باہر نکل رہی ہے، تو آپ پچھلی تاریخ کو یاد رکھیں کہ آج بھی وہی ماحول زمانہ جاہلیت کا لانا چاہتے ہو کہ طلاقیں پہ طلاقیں دیتے رہو اور عورت کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے رہو، بلکہ عورت کی عزت نفس اس میں ہے کہ مرد بھی پابند رہے، نہ غصے کی حالت میں طلاق دینے پر آئے اور نہ غصے کی حالت میں عورت کو گھر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ تعلیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ ہر تاریخ کے پنے کو پلٹ کر رکھ دیا اور اسلام کی ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس تاریخ کی طرف نہیں جاتے۔ عقیدے کا معاملہ ہو تو عقیدے کی تعلیم معاملے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی طرف بلایا اور ایک خدا کے قادر مطلق ہونے کی طرف بلایا۔ اس تاریخ کو بھی ہم فراموش کر رہے ہیں۔ جن کو کئی خدا ماننے کی طرف عادت ہو چکی تھی، جو سینکڑوں خدا ماننے کی طرف عادت بن چکی تھی، ایک خدا کی طرف لانا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آفریں اقدام تھا، جس کی بنیاد پر ایک تاریخ رقم ہوئی۔ آج اسی تاریخ کو آپ اور ہم فراموش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہر چمکنے والے کو بڑا تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ہر حکومت کے نمائندے کو بڑا تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو خود کے بڑے ماننے اور اللہ اکبر کہنے کی تعلیم دی، جس کی بنیاد پر انسان نے اشرف ہونا بھی محسوس کیا اور خدا کو ایک ماننے کے صحیح تصور سے اپنے آپ کو پہچانا۔ اچھی تاریخ انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بری تاریخ بھی پڑھنے کے بعد انسان کو اچھائی کی طرف جانے کا موقع دیتی ہے۔
فرق یہ ہے کہ پہچاننا ہوگا کہ آپ اور ہم کیا ہیں، ہماری زندگی پچھلی کیا ہے، ہمارے اندر نوابوں کا خون ہے، ہمارے اندر اسلام کی اسلامی تعلیمات کی روانی ہے، یا ہمارے اندر یہ کیفیت پہنچ چکی ہے کہ ہم بادشاہوں جیسے بیٹے ہیں اور ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس چیز کو پڑھنے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور کیسے رہنا چاہیے۔ ان اجتماعات کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک اور ہم تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے۔ تجارت کی دنیا میں دیکھیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امین تجارت، یہ ایماندار تاجر کے حوالے سے جو ارشادات بیان فرمائے، تجارت کا رخ بدل دیا۔ ایسے ایسے تاجر تھے کہ تاجر تجارت کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرتے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ یہ ہماری پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ تاریخ یہ ہے کہ آج ہر کمائی کو اپنے زندگی کا حصہ بناتے جا رہے ہیں اور اس پرانی تاریخ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان ایک مختلف کلچر ہے، مکس ہوتا ہوا کلچر ہے، تہذیب و تمدن ملتے جلتے ہیں، اور ہر آنے والی چیز کو ہم اپنی زندگی میں لپک کر لے رہے ہیں اور اس کو زندگی کا حصہ بناتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو اسلامی طور طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے پرانے طور طریقے کو پتہ کرنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا۔ یہ اصلاح معاشرہ جو جلسے منعقد ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ جلسے کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب اسلامی طریقے کو چھوڑ کر نئی زندگی کو اپنانے لگتا ہے تو اسلام کی پرانی تاریخ یاد دلائی جاتی ہے، انہیں وہ بتایا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کا حسن یہ تھا، اسلام کی تقدیر یہ تھی، اسلام کی تعلیمات یہ تھی، تمہیں اسلام کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا۔ اسلام کی تاریخ وہ نہیں ہے جو آج فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے یا کسی ویب سیریز کے ذریعے سے ایک جنگجو کی کہانی بیان کرتی ہو۔ اسلام کی تاریخ وہ خاص نہیں ہے کہ صرف جنگی حیثیت سے اسلام کو پہچانوایا جاتا ہو۔ اسلام کی تاریخ وہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا تھا کہ جب ایک قلعہ فتح فرما رہے تھے، اس وقت ایک مسلمان نے اس قلعے کے امیر کو امان دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ 3 دن کے اندر تم اس قلعے سے باہر چلے جاؤ، اگر تم چلے گئے تو تمہارے لیے امان ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کی فتح یابی کے لیے سینکڑوں مسلمانوں کی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے اور اس امیر کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن جب قریب پہنچے اس امیر تک یہ بات پہنچی کہ خالد ابن ولید اسے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، تو جیسے ہی خالد ابن ولید اس تک پہنچے، اس نے کہا کہ تمہارے فوجیوں میں سے ایک فوجی نے مجھے امان دے دی ہے، اب تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم نے امان دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے امان دی ہے۔ تو خالد ابن ولید نے پوچھا کیا تم جانتے نہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، اس نے امان مانگی تو میں نے امان دے دی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا غصہ مجھے آیا، اتنا غصہ آیا کہ اس آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے سینکڑوں جانوں کو ضائع کیا ہے، اور اس کے بعد ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی۔ جیسے ہی امان کی بات کہی تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا، میں تجھے اس کی زبان کی لاج رکھنے کے لیے تجھے امان دیتا ہوں۔ تو 3 دن کی امان دے دی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ نہیں ہے کہ ہمیں صرف جنگجو کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ تجارت کے میدان میں صداقت ہماری تاریخ ہے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں امن و امان ہماری تاریخ ہے۔ اسلام کی دعوت میں شرابی کو شراب سے روکنا ہماری تاریخ ہے، زناکاری سے روکنا ہماری تاریخ ہے، جوا خوری سے روکنا ہماری تاریخ ہے، رشوت ستانی سے روکنا ہماری تاریخ ہے، اور اسی طرح سے کسی کا استحصال سے بچنا ہماری تاریخ ہے۔ ہمدردوں یعنی مظلوموں کی مدد کرنا ہماری تاریخ ہے، مجبوروں کی مدد کرنا ہماری تاریخ ہے، بیماروں کی تیمارداری کرنا ہماری تاریخ ہے، اسی طرح سے نیکیوں کی بات پہنچانا ہماری تاریخ ہے، برائیوں سے روکنا ہماری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو اگر ہم فراموش کر جاتے ہیں تو پھر ہماری ذاتی شخصیت یا ذاتی شناخت یا قومی شناخت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ جس نے تاریخ کو بھلا دیا اس نے اپنی شناخت بھی بھلا دی، اس نے اپنی تصویر بھی کھو دی، اس نے اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر گیا۔ اسی لیے اسلام کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے اپنے سبق کو دہرائیں اور یہ کوشش کریں کہ اسلام ہمیں کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد نے کس طرح سے زندگی گزار کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ہے۔ اور اسی تاریخ کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں،
اللہ والوں نے کس طرح سے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی تصویر آگے لائے اور کس طرح سے اپنی عملی کردار کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری کی۔ اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اندازہ ہوگا، ورنہ ہر آنے والے دور میں اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آنے والی نسلیں اسی کو اسلام سمجھ کر اپنے آپ کو کوستے رہیں گی کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو کسی ملک میں تخت و تاراج کرنے کے لیے آئے تھے، ہم وہ لوگ ہیں کہ کسی ملک میں کچھ بدتمیزیاں کرنے کے لیے آئے تھے، عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے تھے، زمین قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہماری تاریخ نہیں، ہماری تاریخ ہے امن و امان قائم کرنے کی، ہماری تاریخ ہے کربلا کی تاریخ کو یاد کرنے کی، ہماری تاریخ ہے مظلوموں کی فریاد رسی کرنے کی، ہماری تاریخ ہے کہ اسلام کے اس امن و امان کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کی۔ اور یہ تاریخ اصل میں ہے کہ ساری انسانیت اپنے مقام پر ایک ہی بات رکھتی ہے کہ وہ یہ کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ اسلام کی تاریخ سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں۔ بہت مختصر سے وقت میں آپ تک یہ پیغام ہے، اور اس بات کو بھی سمجھتے چلیں کہ تاریخ جس کو بھلا دی جاتی ہے پھر اسے اپنی شناخت بھی کھو دی جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ازواج مطہرات حضرت حفصہ ہیں، حضرت صفیہ بنت حی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں۔ یہ تینوں بیٹھی ہوئی تھیں، دونوں خواتین حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ دونوں نے بیٹھ کر حضرت صفیہ بنت حی کو ایک جملہ کسا، وہ یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے والد تو یہودی ہیں۔ اس طرح سے بات کہی، حضرت صفیہ کو بڑی ناگوار گزرا، یہ بات ناگوار گزری، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ آپ حضرت صفیہ بنت حی ان زوجہ کو دونوں خواتین نے باپ کے حوالے سے کچھ طنز کیا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین قلب کے لیے جو تاریخی پہلو پیش کیا اس کو یاد رکھیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صفیہ تم نے ان دونوں کو کیوں نہیں کہا کہ میرے والد حضرت ہارون علیہ السلام ہے، میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور میرے شوہر خاتم الانبیاء ہیں؟ یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں آپس میں ایک دوسرے کے تال میل کے لیے تاریخ کا حوالہ لیا، اس لیے کہ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھیں اور حضرت موسیٰ ان کے چچا ہوتے ہیں۔ اسی تاریخ کے پہلو سے بہت چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں۔ 3 شخص تھے، آپس میں اپنی اپنی فضیلتیں بیان کر رہے تھے کہ میرے والد فلاں ہیں، میرے والد فلاں ہیں۔ تیسرا آدمی بڑا خاموش تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں اپنے والد کے بارے میں، میرے والد تو بہت زیادہ کارنامہ نہیں کیے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان میری کیا کیفیت ہے؟ اور وہ دونوں اپنے اپنے والد کی بڑی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے والد کی فضیلت میں بھی بیان کروں۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ دونوں کے والد کی اپنی فضیلت ہوگی، لیکن میرے والد کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ میرے باپ ایک نبی ہیں۔ ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ تمہارے والد کیسے نبی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں۔ تاریخ اگر یاد رہتی ہے، انسان کو اچھے سے برائی سے اچھائی کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی طرف ہم اور آپ آئیں، ہمیں جس زاویے سے سمجھایا جا رہا ہے وہ ہم نہیں ہیں، ہماری تاریخ الگ ہے۔ ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے، بہترین امت کی طرف واپسی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے سمجھنے سمجھانے میں کسی قسم کی لفظی فنی شرعی لغتی تعبیری اعتباری غلطی ہو آپ سب کو گواہ بناتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔